پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کیا سعودی صاحب یہ حقیقت ہے کہ بیچ میں یہ ایک تجویز دی گئی تھی یا پیشکش کی گئی تھی کہ خان صاحب اگر خاموش رہیں 2-3 سال تو ہم ان کو بنی گالا یا خیبر پختونخوا منتقل کر سکتے ہیں؟ سر میں چونکہ اس کا عینی گواہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے ملنے کی اجازت ہو اور میں جا کے ملوں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ چھپانے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ خان صاحب کی زندگی پوری ایک کھلی کتاب ہے، اس لیے کبھی کبھی جو ہے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے حالات جو ہے وہ اس ڈگر پہ نہیں جاتے جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو چلائیں۔ تو وہ سر لیکن دیکھیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کسی ڈیل کا وہ نہیں ہے، وہ ایک بہادر انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں جی ساری تعریف جو کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہوں، عمران خان کی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو محبت بٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جتنا بہادر بنا دیا ہے اپنی ملک اور قوم کے لیے، اس اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سر آپ کی جو حکومت جب تحریک عدم اعتماد آئی تو اس کے بعد آپ کے مخالفین آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے امریکہ کے خلاف ایک مہم شروع کر دی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، بیانات بھی آپ کے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو مہم امریکہ کے خلاف شروع کی گئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھی، امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہر ایک کو پتہ ہے کس کا ہاتھ تھا، بغیر ہاتھ کے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اچھا، اور بہت ساری چیزیں تاریخ نے ثابت کر دی ہیں کہ عمران خان جو ہے جو بات کرتا تھا اس میں حقائق تھے، اور اسی حقائق کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی بڑی شخصیت خدا کے فضل سے بنائی خدا تعالیٰ نے ہے۔ خان صاحب کو یہ عزت، یہ بہادری، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ لیکن اگر حقائق نہیں ہوتے، اگر اس کے اندر جھوٹ ہوتا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ جھوٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس لیے لیکن آج جس کی ضرورت ہے، ہمیں امریکہ کو دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ ہمارا بہترین دوست چائنا، جو اس وقت صفِ اول کا ایک ایسا ملک ہے جو ساری دنیا کو جو ہے امن و آشتی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ اور اس کے پیچھے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کو پھر بھی کہہ رہا ہوں، ایک ہی ملک جو ہے آپ کا نیچرل ایلائی ہے، قدرتی ایلائی ہے، جس سے آپ کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کی تجارت کو، آپ کی اکانومی کی، آپ کی شخصیت کو، آپ کے مذہب کو بھی، وہ ہے چائنا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو اس کے دوست کر رہے ہیں، ہمیں ان کو ساتھ لے کے آگے جانا ہوگا۔ اور پاکستان میں اور خاص کر ہماری افواج کے سپہ سالار کا بہت بڑا کردار ہے، بشرطے کہ عوامی تائید پاکستان کی اس کو حاصل ہو، اور پاکستان کے عوام کی تائید صرف اور صرف اس کی کنجی اللہ نے عمران خان کے ہاتھ میں دے دی۔ سر 2-3 سوالات ہوں گے۔ شروع میں ہم نے باجوہ صاحب کا ذکر کیا، ہم نے دیکھا کہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود باجوہ صاحب کو آپ نے ایکسٹینشن دی، پیپلز پارٹی دیگر لوگوں نے ووٹ، بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑی وہ کیوں دیا؟ اور دوسرا ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا دباؤ کے تحت آپ نے ایکسٹینشن دی تھی؟ دوسرا خان صاحب کے تعلقات بڑے اچھے تھے باجوہ صاحب کے ساتھ، وہ تعریف بھی کیا کرتے تھے، میرے خود تو سر بگڑے کیوں؟ کس بات پہ بگڑے؟ سر جی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس بگڑنے کی کیا وجہ تھی، لیکن بنیادی طور پر باجوہ صاحب کا ایک اپنا انٹرنیشنل ایجنڈا تھا جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتا تھا۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ اس سے کسی حد تک جو ہے ہم نکل آئے ہیں، اور نکلنا چاہیے۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں، میں اس کی وضاحت جو ہے اس میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ اس میں اب ڈائریکٹلی آپ کے سامنے اس 4 دن کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا، اور آپ کی کامیابی نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ٹرسٹ وردی دوست انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے، جو آپ کو راستہ بھی بتا سکتا ہے، اور آپ کے ساتھ غم اور خوشی کے اندر، کامیابی کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ، یا تباہی کے ساتھ، تباہی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر، وہ ہے چائنا۔ یہ پالیسی جو ہے اب شفٹ ہونی چاہیے، کسی کو دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی صاحب
یہ حکومت ختم ہونے کے بعد 9 مئی کے بعد آپ کے لوگوں نے، جن کو آپ نے گورنر بنایا، جن کو آپ نے وزیر بنایا، جو کیبنٹ میں رہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، خان صاحب کو چھوڑ دیا. آپ کو دکھ ہے کچھ لوگوں کا کہ جن کو آپ نے عزت دی، جن کو آپ نے عہدے دیے، وہ آپ سے چند منٹوں میں دور ہو گئے؟ دیکھیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہیں. میں بالکل وضاحت کے ساتھ کرتا، جب آپ کی نہیں کہتا، جب میری بیٹی کو اٹھایا جائے، جوان بیٹی کو اٹھایا جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے. وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کیونکہ مجبوریاں ہیں اس وجہ سے. میں وہی بہت سارے لوگوں کو دکھ ہے، بعض کا تو نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا ضرور دکھ ہے. بعض تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے گئے تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، وہ آئے بھی اس طرح اور گئے بھی اسی طرح. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آئے بھی اسی طرح اور گئے بھی اسی طرح. سر پھر آپ نے جاری تھی، آپ نے ان کو غلطی کی، سر غلطی کی بالکل. دیکھیں، میں نے لاسٹ ٹائم پر بھی یہ کہا تھا اور ریکارڈنگ کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ خان صاحب اس وقت آپ باہر تھے، زمان پارک کے اندر تھے، جب آپ لوگوں کو بیچتے تھے، آپ تو باہر تھے نا، قید میں تو نہیں تھے، کہ جا کر کے عاصم منیر صاحب کے ساتھ بات چیت کریں. تو میں نے کہا خان صاحب آپ نے مجھ کو کہا، اس سے بڑی کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں نا کہ وہ لوگ کچھ چھوڑ گئے ہیں، کچھ ابھی بھی ہیں جی، کہ وہاں پہ جاتے ہیں اور فوجی مجھے گالیاں دیتے ہیں اور ہنستے ہیں، اس لیے اعظم تم جاؤ. یہ حقائق ہیں. تو جب زمان پارک میں تھے تب بھی کوشش ہوئی تھی کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ بات چیت ہو؟ بالکل ہو سر، بالکل تھی. اس لیے دیکھیں، کسی وقت بھی ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر بات چیت کے ذریعے آپ اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں. بلکہ لاسٹ ٹائم جب میں تھا تو بشرا بی بی نے یہ کہا تھا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اعظم تو بالکل بات چیت کرو. تو بات چیت کے بغیر جو ہے کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم پاکستان کو جس ڈگر پہ لے کے آئے ہیں، مزید اس تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے. بالکل. سر ایک آخری سوال ہوگا، جہاں باجوہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، غلطیوں کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، وہیں سر آپ کے نزدیک میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جی سر. شاید آپ کو، میں تو ورکر ہوں اس لیے میں آزادی سے بات کرتا ہوں نا، میں مطلب پی ٹی آئی کا قائدین میں سے نہیں ہوں، اس لیے میں آزادی سے بات کرتا ہوں. چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر کس نے کیا؟ آپ لوگوں نے. سر جی میں گیا تھا خان صاحب کے پاس. اچھا. یہ غلطیاں ہیں سر، یہ غلطیاں ہیں. نہیں، آپ نے کیا بتایا تھا؟ سر بس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مہدی کا داماد ہے. خان صاحب نے کہا کون مہدی؟ پھر میں نے آگے جو بات کی میں نہیں کر سکتا ٹی وی پہ، اس لیے کہ میری بچی اور بچے جو ہے سن رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ایک غلطی نہیں کی، بہت ساری غلطیاں. نہیں، لیکن سر پھر کیوں اس کو چیف الیکشن سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری غلطیاں میں نے کی ہیں. میں نہیں اس لبی لسٹ کے اندر جو ہے جانا چاہتا. یہ وہ غلطیاں ہیں جس کی پاداشت کے اندر ہم نے اتنی بڑی سزا بھگتی ہے. اور خاص کر وہ سامنے جس کا فوٹو میرے ساتھ ہے، عمران خان، جو جیل میں اس وقت ایک ایک منٹ اس کا پاکستان کے مستقبل کی امانت ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دو بڑے بیٹھیں اور طریقہ کار جو ہے ملک کو بچانے کا، آگے لے کے جانے کا. کیونکہ اگر آپ کی اکانومی نہیں، آپ یہ دیکھ لیں جو بجٹ وغیرہ پیش ہو رہا ہے کیا ہے. اس لیے اس ملک کو، اس کی معیشت کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، قانون اور آئین کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دو بڑے اس کا فیصلہ کریں. اور خاص کر عمران خان کا رول ایک کلیدی رول ہے، جس کے لیے میں آخری دم تک لڑوں گا کہ بات چیت کے ذریعے جو ہے یہ مسئلہ حل. لیکن خان صاحب یہ یقین دہانی سر حکومت کو کرائی جائے گی کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو اس سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے؟ کیونکہ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو ہمیں تھریٹ ہوگا. ایک تاثر ہے جو کہ پی ٹی آئی دے رہی ہے. سر خان صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا لیڈر بنا دیا ہے کہ ہر آدمی خائف ہے. اور آپ تصور نہیں کر سکتے، بلکہ خان صاحب کے ورکر جو ہے، جو مجھے سن رہے ہیں آپ کے اس کیمرے کے آنکھ کے ذریعے سے،
کہ تصور نہیں کر سکتے جب خان صاحب باہر نکلے گا تو پاکستان کا بچہ جو ہے اس کو ان کو ملنے کے لیے، اس لیے کہ آج 90% جب خان صاحب گئے تھے تو شاید 40% 45% جو ہے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، آج اللہ تعالیٰ نے 90% اور باہر نکلیں گے تو سسٹم کو چیلنج کریں گے خان صاحب، حکومت کو. دیکھیں خان صاحب بڑی سوچ اور سمجھ کا مالک ہے، اور خاص کر جو ہے جتنا کچھ اس نے ابھی پڑھا ہے، اب وہ خان صاحب نہیں رہا. اچھا. اب وہ خان صاحب نیلسن منڈیلا ہے. میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب نے آخری لفظ کہا کہ جا کر ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں کچھ نہیں کروں گا. خان صاحب جو ہے اب وہ خان صاحب نہیں ہے جو جیل میں جانے سے پہلے تھا سر جی. اس کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ اب اتنی بدل چکی ہے، اتنا بڑا خدا تعالیٰ نے اس کو لیڈر بنا دیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے وہ قطعاً بھی نہیں آئے گا، اور بڑی سمجھ سے جو ہے اس ملک کو خدا کے فضل سے آگے لے کے جائے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستان کی آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے، پاکستان کی بنیاد کو بچانے کے لیے اس کا لیڈر اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہو. چلیں، بہت شکریہ سواتی صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، اعظم سواتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب اس حوالے سے مختلف آراء جو ہیں وہ تو سامنے آ رہی ہیں. حال ہی میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اور عقیل ملک صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے تو جو حکومت نے کمیٹی تشکیل دی تھی اس کمیٹی کو دوبارہ فنکشنل کیا جا سکتا ہے. لیکن مذاکرات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ مذاکرات کس سے ہونے چاہیے اور کس کے پاس اختیارات ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ان مذاکرات کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے.